الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا وقال تبارک وتعالی کما ورد فی نفس السورة فلا تطع الكافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز حاضرین اور محترم خواتین، میں نے 2 آیتیں آپ کو سنائی ہیں اور 2 احادیث. آیتیں دونوں سورۃ الفرقان کی ہیں، ایک اس کی پہلی آیت اور دوسری آیت نمبر 52. پہلی آیت کے بارے میں صرف مجمل اشارے کروں گا، اس لیے کہ میری گفتگو کا اصل موضوع جو ہے وہ آیت نمبر 52 سے متعلق ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک بہت بابرکت ہے وہ ذات. بابرکت ہونے سے مراد ہر خیر، ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال کا منبع ذات باری تعالی ہے. الذی نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے نازل فرمایا بطریق تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے، بمقابلہ انزال، یکدم نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، علی عبدہ، اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت مرتبہ عرض کیا ہے، اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضور کی جو 2 نسبتیں ہیں، واشهد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، نسبت رسالت اور نسبت عبدیت. قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی شفقت، خصوصی محبت، خصوصی عنایت کا تذکرہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، وہاں نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سورہ کہف کی پہلی آیت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اور اب یہ سورۃ الفرقان کی پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میں جتنا اشارہ اور کر دوں کہ نسبت عبدیت کا رخ ہوتا ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف. ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، رخ اللہ کی طرف ہے. نسبت رسالت کا رخ بندوں کی طرف. اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، الفرقان حق و باطل میں تمیز کر دینے والی شے، صحیح اور غلط کو جدا جدا کر دینے والی شے، جائز و ناجائز میں تمیز پیدا کرنے والی شے. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بن جائیں تمام اقوام عالم کے لیے خبردار کرنے والے. عالمین جمع ہے عالم کی،
اور یہ قاعدہ ہے کہ عربی زبان میں بسا اوقات ظرف کو جمع لا کر مظروف کی جمع مراد لی جاتی ہے، یعنی عالم کی تمام اقوام ان کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی بات ہے جو اور بھی بہت سے مقامات پر آئی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو اے محمد مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اب اس سے صرف ایک نقطہ جو میں چاہتا ہوں کہ میری آج کی گفتگو سے جو براہ راست متعلق ہے وہ اخذ کر لیں۔ تمام اقوام عالم تک انذار اور تبشیر اور تبلیغ اور تذکیر کا کیا ذریعہ ہے محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ذریعہ یہی ہے، آپ نے ایک امت تک ابلاغ کا حق ادا کر دیا، اسے صحیح فہم عطا کر دیا، اس کے سامنے صحیح عمل کا نقشہ پیش کر دیا، اور ایک نظام اجتماعی کی بھی شکل پوری دنیا کو دکھا دی۔ اب یہ امت انسٹرومنٹ ہے، یہ ذریعہ ہے حضور کی جو بعثت عامہ ہے الی کافۃ الناس ان کے لیے، اور اسی امت کا ایک فرد میں ہوں، اسی امت کے ایک فرد آپ ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ امت کسی ہائپوتھیٹیکل شے کا نام نہیں ہے، افراد ہی پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو جب تک ہم میں سے ہر شخص کو یہ احساس نہ ہو کہ اجتماعی طور پر تو صورت یہ کہی گئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دے دیں، اور تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر۔ یہ تمہارا فرض منصبی ہے بحیثیت مجموعی، بحیثیت امت، اور ایک ایک فرد کے لیے کہ کوئی فرد امت مسلم بھی اس سے بالکل محروم نہ رہ جائے، اس کی انتہا آپ نے اپنے قول میں فرما دی، بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت۔ آخر ایک آیت کا فہم حاصل کر لینا تو ہر مسلمان کے لیے ممکن ہے، لہذا اس میں گویا کہ مبالغہ ہے۔ کوئی بھی امتی میرا اپنے آپ کو اس فرض سے بالکل فارغ اور اس سے بالکل مبرہ اور اس سے بری نہ سمجھے۔ اب آئیے جو اصل میری گفتگو کا موضوع ہے، آیت نمبر 52، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ۔ اب ان دونوں آیتوں کے درمیان ایک بڑی تفصیل ہے، رد و قضا ہے، وہ یہ اعتراضات کر رہے ہیں، وہ یہ آپ پر الزامات لگا رہے ہیں، وہ سب کچھ جو بھی رد و قضا ہو رہی تھی مکے میں اس وقت، اس کو ذہن میں لے آئیے۔ اور دباؤ پڑ رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں طرح کا، ایک طرف دباؤ آپ پر اور آپ کے صحابہ پر پرسیکیوشن کی شکل میں، تشدد کی شکل میں، جبر کی شکل میں۔ وہ پرسیکیوشن وربل بھی تھی، خاص طور پر حضور کے لیے، فزیکل بھی تھی آپ کے جانثاروں کے لیے۔ دوسری طرف کچھ ایسے بھی مووز تھے کہ کچھ لے دے کر صلح کر لیجئے، کچھ باپ پتنی منوا لیجئے، کچھ ہماری مان۔ آخر یہ فساد تو ختم ہونا چاہیے، یہ تصادم جو ہے یہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ یہ دونوں کیرٹ اینڈ سٹک، یہ پالیسی چل رہی تھی اس وقت جبکہ یہ سورۃ الفرقان نازل ہوئی۔ اس لیے اس آیت کا پہلا ٹکڑا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی بات ہرگز مت مانیے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک در حقیقت 6-7ویں سال میں آ کر صورتحال یہ درمیانی عرصے کی صورتیں ہیں۔ یہ سورۃ الفرقان جو سمجھیے کہ سن 6, 7, 8 یہ جو ہے نبوی، ابھی ہجرت سے پہلے کے سن جو ہیں ان میں نازل ہوئی ہے۔ تو وہ تشدد نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہم فیل ہو گئے ہیں، تشدد کے ذریعے بات نہیں بن رہی ہے، تو کوئی لالچ، کسی طرح کا کمپرومائز، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں محمد کہ آپ ذرا نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائے، لیکن اس وقت فرمایا گیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ان کی بات ہرگز نہ سنیے، دھیان ہی نہ دیجیے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ جہاد کیجئے اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ، ان کے خلاف، اور جہاد بھی کیسا؟ بہت بڑا جہاد، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا،
اس آیت سے میں نے آج کا عنوان جو ہے اخذ کیا ہے، قرآن کے ذریعے جہاد اکبر۔ البتہ اس میں میں نے جو تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ آیت میں جہاد کبیرہ ہے، میں اسے اکبر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو حدیث نبوی میرے پیش نظر ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ تو ایک افضل جہاد جو ہے، افضل کا صیغہ باب افضل التفضیل جہاد کے لیے آیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جو بیان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ اب آپ ذہن میں رکھیے کہ تبوک کا سفر جو ہے حضور کی پوری سیرت مطہرہ میں سب سے زیادہ نازک وقت تھا، یعنی جہاں تک خطرات کا اندیشہ ہے۔ اس کے لیے یہ کہ سلطنت روما سے ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے، وقت کی دو سپر پاورز میں سے ایک بڑی سپر پاور ہے، اور اس وقت اس کے حوصلے بھی بہت بلند ہیں۔ ایرانیوں پر انہیں ایک بہت بڑی فتح حال ہی میں حاصل ہوئی تھی، اس کے ساتھ ٹکراؤ۔ لیکن یہ کہ اس مخدوش اور پرخطر سفر سے واپسی پر آپ فرما رہے رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ میں اس حدیث کا مفہوم کیا ہے میں اس تفصیل میں سب نہیں جاؤں گا، لیکن جہاد اکبر کا لفظ یہاں موجود ہے، اور میں نے ان دو حدیثوں کی بنیاد پر عنوان میں لفظ استعمال کیا ہے قرآن حکیم کے ذریعے جہاد اکبر۔ جہاد کے معنی جوہد سے بنا ہے، کوشش۔ جوہد کے معنی کوشش، جہاد کے معنی کشاکش۔ جب کوششیں آپس میں ٹکرائیں تو یہ کشاکش۔ انگریزی میں ہم کہیں گے جوہد کے معنی ہے ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، اور جہاد کے معنی ہے ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ۔ جب بھی آپ کسی کام کے لیے محنت کرتے ہیں، اگر تو خلا ہے، کوئی مقابلے میں نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ جوہد کوشش ہے۔ آپ اپنے اندر سے توانائیاں اور کوششیں صرف کر رہے ہیں اپنے حصول مقصد کے لیے، لیکن اگر راستے میں رکاوٹ ہے، کوئی مقابلہ ہے، کوئی مسابقت ہے، کوئی ریزسٹنس ہے، تو اب یہ اسٹرگل ہوگی، اب یہ جہاد ہوگا۔ یہ گویا کہ کوشش اور کشاکش، اور ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، اور اس کی بجائے ٹو اسٹرگل اگینسٹ ہیوی آڈس، یہ جہاد ہے۔ جہاد کے ساتھ جو حرف با کے ساتھ تعدیہ ہوا ہے قرآن مجید میں اور احادیث میں، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ تو ہے جہاد بالمال، جہاد بالنفس۔ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ذریعے جہاد کرو، اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ احادیث میں آیا ہے باللسان، فمن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جہاد بالید، ومن جاہدہم بیدہ فہو مومن۔ اس آیت میں آ گیا جہاد بالقرآن، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اب اس میں صرف ایک شے اور نوٹ کر لیجئے، وہ اگرچہ اس معنی میں قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، جہاد بالسیف، جہاد بالاسلحہ، لیکن اس کے لیے اصطلاح قرآن کی ہے قتال۔ جہاد بالسیف کا لفظ اس شکل میں قرآن مجید میں یا حدیث میں نہیں آیا ہے۔ اب آئیے جہاد بالقرآن، ظاہر بات ہے کہ یہ باللسان ہے، لیکن اس میں اضافہ کیجئے بالقلم بھی ہے، اور اضافہ کیجئے اسی لسان اور قلم کا معاملہ جدید ٹیکنالوجی نے بہت آگے بڑھا دیا ہے۔ یہ آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، یہ سیٹلائٹ ہے، کیبل ٹی ویز کا ذکر ہے، جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، انٹرنیٹ ہے، جو بھی ہے، اس کا بھرپور استعمال کرنا امت کا فرض منصبی ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کرتی ہے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ صرف پرانے دقیانوسی طریقے ہوئی پر یہ قرآن کی دعوت اور تعلیم اور تبلیغ کا کام چلنا چاہیے، تو یہ در حقیقت خود اپنے مقصد سے ایک طرح کی بے وفائی ہے۔ اس کی جواب طلبی ہوگی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اعدوا لہم ما استطعتم میں جہاں اس وقت گھوڑے پالنا اور تلواریں رکھنا اور نیزے اور ڈھالیں فراہم کرنا تھا، اسی طریقے سے جہاد بالقرآن کے لیے ان تمام ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ کوتاہی کی جائے گی تو امت گویا کہ جواب دے گو۔ اب دیکھیے میں صرف وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو میری بڑی طویل تقاریر کا خلاصہ ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا، سب مانتے ہیں۔ اس وقت کہنا یہ ہے کہ اگرچہ اس کے 6 مراحل، 7 مراحل، 3 مراحل مختلف انداز میں مختلف اسباب پر میں نے اس کے مختلف مراحل کو مختلف تعبیر کی ذریعے سے پیش کیا ہے، آج اسے پیش کر رہا ہوں صرف 2 ذریعے۔ انقلاب محمدی کا پہلا مرحلہ ہے اشخاص کو بدلنا، انسانوں کو بدلنا، ان کی سوچ کو بدلنا، ان کے نظریات کو بدلنا، ان کے عقائد کو بدلنا، ان کے ویلیو سٹرکچر کو بدلنا، ان کی خواہشات کو بدلنا، ان کی آرزوؤں کو بدلنا، ان کی امنگوں کو بدلنا۔ یہ انسان کا بدلنا سب سے مشکل کام ہے۔ البتہ دوسرا مرحلہ ہے یہ جو لوگ بدل گئے اور واقعتاً بدل گئے، حقیقتاً بدل گئے، ان کا باطن بدل گیا، ان کا ظاہر بدل گیا، ان کا فکر بدل گیا، ان کا عمل بدل گیا۔ اب ان کو منظم کر کے طاقت بنا کر اور نظام باطل کے ساتھ ٹکراؤ۔ یہ 2 مرحلے۔ پہلا مرحلہ ہے مردان کار کی فراہمی، تربیت، تعلیم اور تزکیہ۔ یہ ہے اصل مرحلہ، بنیادی مرحلہ یہ ہے۔ اب جب مردان کار ہیں، منظم ہیں، تربیت یافتہ بھی ہے، ان میں کمٹمنٹ بھی ہے، جانے بھی دینے کے لیے تیار ہے، معتدل تعداد میں بھی ہے، اب چیلنج ہوگا، اب ٹکراؤ ہوگا، اب تصادم ہوگا۔ تو یوں سمجھئے کہ پہلے مرحلے کا سارا کام جہاد بالقرآن کے ذریعے، افراد کو کھینچنا قرآن کے ذریعے۔ میں نے بعض مواقع پر مثال دی ہے، 5ویں جماعت میں جب داخل ہوئے تھے تو سائنس کے مضمون کا پہلا تجربہ یہ تھا کہ لوہ چون، آئرن فائلنگز اور کچھ لکڑی کے برادہ، اس کو مکس کر کے دے دیا گیا، علیحدہ کرو، اسے کیسے کریں؟ میگنیٹ لے لو، اس کو پھراؤ، لوہے کے ذرات جو ہیں وہ چمٹ جائیں گے، برادہ رہ جائے۔ بالکل یہی معاملہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، 4 جگہ پر یہ الفاظ آئے ہیں حضور کے اس اساسی منہج انقلاب کے لیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ جتنے بڑے پیمانے پر ہوگا گویا کہ اتنے ہی بڑے پیمانے میں آپ کا کیچمنٹ ایریا ہے، یہ قرآن کھینچ لے گا ان لوگوں کو کہ جن کی فطرت کسی درجے میں بھی سلامتی پر برقرار، جن کی فطرتیں پرورٹ ہو چکی، مس ہو چکی، وہ اس مرادے کے مانند ہیں کہ جن میں چمکنے کی صلاحیت نہیں ہے، چمٹ نہیں سکتا ہوں۔ ابو جہل نہیں چمٹا، ابو لہب نہیں چمٹا، جس کے اندر بھی کچھ سلامتی ہے فطرت، سلامتی ہے طبع، اس کی ڈگریز مختلف ہوگی۔ جن کی بہت ہی سلیم طبع وہ فوراً آ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جن کو ذرا کچھ تھوڑا بہت جو ہے ان کے ہاں کچھ پولیوشن تھی، کچھ آلودگی تھی، 6 سال لگ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ لوگوں کو اور زیادہ وقت لگ گیا، لیکن یہ کہ اصل میں کھینچنے والی شے میگنیٹ، سلیم الطبع لوگوں کو کھینچنے والا قرآن۔ تو پروکیورمنٹ جو ہے، جو انسانی قوت کار کو فراہم کرنے کے لیے، وہ بھی قرآن۔ پھر اس کی تعلیم اور تربیت اور تزکیہ، یہ بھی قرآن سے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا میں ترتیب یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ یہاں تزکیہ آخر میں ہے، لیکن 3 جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی ہے وہاں تزکیہ درمیان میں ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ میں پھر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس لیے لوگوں کو کھینچ لینا اور ان کے اندر سے ان کو پاک کر دینا، اس کا ذریعہ ہے تلاوت قرآن۔ پہلے مرحلے یہ ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ اندر کا تزکیہ، اندر کی پاکی، اندر کی ناپاکی،
دلوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا، حب مال، شیطان جو انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ڈھال یا شیطان کو ختم کرنے کے لیے شمشیر صرف ایک ہے، وہ قرآن ہے۔ وہ میگنیٹ جو لوگوں کو کھینچے گا وہ بھی قرآن ہے، اور جو تزکیہ کرے گا وہ بھی قرآن ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن ہے، شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کشتن ابلیس کار مشکل است، جہاں کے ربم اندر آماق دل است، خوشترا باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآنش۔ اور اس کے بعد ظاہر بات ہے تعلیم الکتاب اور تعلیم الحکمہ، ان کا تو تعلق ہے ہی قرآن سے۔ تعلیم الکتاب شریعت کا علم، حلال اور حرام کا علم، جائز اور ناجائز کا علم، حکمہ ان احکام کی حکمت، ان کے انڈر لائن پرنسپلز، کیا چیز ہے وہ حکمت باطنی کہ جو ان سب کو ملا کر ایک آرگینک ہول بناتی ہے، کیا اصل مقاصد ہیں جن کو سب کرتے ہیں یہ احکام۔ یہ پورا کا پورا عمل آپ نے دیکھا، اور یہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ یہ سارا کا سارا قرآن مجید سے ہو رہا ہے، اس کا مرکز و محور قرآن مجید۔ اس دور میں ہمارے لیے جہاد بالقرآن کے 5 محاذ ہیں، تو کتاب آپ شائع شدہ ہے موجود۔ اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ان میں سے 4 تو ایسے ہیں جن کے لیے جو ضرورت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ لوگ قرآن سے متعارف ہو جائیں، اس کی طرف کھینچ آئیں، اور اتنی عربی زبان سیکھ لیں کہ قرآن مجید کے اور ان کے مابین ترجمے کا جو پردہ ہے وہ حائل نہ ہو، یہ حجاب نہ رہے، بس اتنی عربی۔ بڑے علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تذکر بالقرآن، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تذکر کے لیے بہت آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی کہ جو تذکر حاصل کرنا چاہے؟ تو یہ 2 چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، بلکہ 4 محاذ وہ سن لیجئے، اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک محاذ ہے جاہلیت قدیمہ کا محاذ، جیسے شرک پہلے ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے بت سامنے ہوتا تھا، اب کوئی قبر سامنے ہوتی ہے، فرق کوئی نہیں، اس شرک میں اس شرک میں کوئی فرق نہیں۔ ایک محاذ ہے جاہلیت قدیمہ کا محاذ، جیسے شرک پہلے ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے بت سامنے ہوتا تھا، اب کوئی قبر سامنے ہوتی ہے، فرق کوئی نہیں، اس شرک میں اس شرک میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی اوہام تھے اس وقت وہ آج بھی ہیں۔ پہلے سمجھتے تھے کہ معبودان باطل جو ہے ہمیں چھڑا لیں گے اللہ سے، آج ہم سمجھتے ہیں اولیاء اللہ چھڑا لیں گے، بات تو وہی کی وہی ہے۔ تو وہ شرک جو کا تو آج بھی موجود ہے، عوام الناس میں وہی ہے۔ باقی اور فلسفیانہ شرک اور جو علمی شرک ہے ان کی بات میں سب نہیں کر رہا، یہ شرک جو عوام کے اندر ہے، بلکہ خواص میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں، اس کا علاج ظاہر بات ہے قرآن مجید کے ذریعے سے بہت آسان ہے، اس لیے کہ بڑی تفصیلی بحثیں ہوئی ہیں قرآن مجید میں، چونکہ یہی اصل روگ تھا اس وقت کے لوگوں کا جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ لہذا یوں سمجھیے کہ اس محاذ کے لیے جو ہمیں مواد درکار ہے وہ قرآن مجید کی سرفس پہ موجود ہے۔ جیسے آئل ٹینکرز کبھی سمندر میں اگر کوئی ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ ایک طے ہو جاتی ہے سطح سمندر کے اوپر تیل کی، تو قرآن مجید کا تذکر جو ہے وہ قرآن مجید کی سطح پر موجود ہے۔ ہاں اس سمندر کی گہرائی کتنی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اسی طرح قرآن مجید تدبر کے اعتبار سے اس کی گہرائی کا اندازہ ممکن نہیں، لیکن تذکر کے لیے جیسے سطح پر۔ دوسرے یہ کہ بے یقینی، مانتے تو ہیں لیکن یقین نہیں، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ عقیدہ تو ہے لیکن یقین کی گہرائی نہیں۔ تیسرا نفس پرستی، مجھے یاد آ رہا ہے وہ کسی زمانے میں بچے کی تعلیم شروع ہوتی تھی تو تختی پر یہ شعر استاد لکھتا تھا اور بچے سے کہتا تھا اس کے اوپر قلم پھیرو، کریمہ بے بخشائے برحال ماں کہ ہستم مسیر کمند ہوا، اے اللہ میرے حال پر رحم فرمائیو کہ میں تو اپنی خواہش نفس کی کمند کے اندر جکڑا ہوا،
کریما ببخشا برحال ماں کہ حسن مسیر کمند ہوا. اب اس گرفت کو ختم کرنا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، قرآن. اسی طریقے سے افتراق، فرقہ پرستی، اس کا بھی سبب کیا ہے؟ حبل اللہ قرآن ہے، اس سے دوری اس کا اصل سبب. یہ جو 4 امراض ہیں، جاہلیت قدیمہ یعنی شرک، اوہام، بدعات، بے یقینی، نفس پرستی، فرقہ بندی، ان سب کے علاج کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا 2 کام ہو بہت کافی. ایک تو عوامی درس قرآن اتنے بڑے پیمانے پر کہ لوگ متعارف ہوں، انہیں اندازہ تو ہو کہ یہ صرف کوئی ثواب کمانے والا آلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو واقعتاً ہمارے مسائل سے بحث کرتا ہے، وہ ہمارے اندر کے کچھ خفیہ تاروں کو چھیڑتا بھی ہے. اس کو سن کر یا اس کو پڑھ کر کبھی ہم وجد میں بھی آتے ہیں. یہ کتاب تو واقعتاً اس قابل ہے کہ اسے سمجھا جائے، پڑھا جائے، اس پر وقت صرف کیا جائے. اور نمبر 2، اتنی عربی زبان کی تعلیم ہو جائے، اتنی کہ بیریئر نہ رہے، بلکہ صورت وہ ہو جس کو اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، یہ راہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. نزول ہو رہا، اور ضمیر سے مراد کیا ہے؟ ضمیر چھپی ہوئی شے کو کہتے ہیں. ضمیر میری شخصیت کے 2 رخ وہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ہماری باطنی شخصیت، ذہن اور قلب. ذہن اور قلب پر جب تک براہ راست ترشح نہیں ہوگا قرآن کا. یہ ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ترجمے سے تو متن سے ہٹ گئے، اب آپ کا متن سے تعلق کٹ گیا، اب آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں. پھر یہ کہ کہیں لکھا ہوگا یہ صفحہ 4 نمبر ہے، 4 نمبر کا حاشیہ آپ نے کہیں دیکھا، پھر کوئی تفسیر پڑھی، وہ تسلسل نہیں رہا. اب قرآن آپ کو انسپائر نہیں کر سکے گا. معلومات کچھ ہو جائیں گی، آپ کے ذہن میں جمع ہو جائیں گی، اس آیت میں یہ مضمون آیا ہے، اس کا یہ پس منظر ہے، اس کا یہ شان نزول ہے، اس کا یہ سورہ ہے، اس کا یہ، لیکن وہ جو اندر سے آپ کے تاروں کو چھیڑ کر آپ کو موٹیویٹ کر سکے وہ نہیں ہو. اس کے لیے لازم ہے اتنا علم کہ قرآن براہ راست نازل ہو. یہ اگر 2 مرحلے ہو جائیں تو پہلے 4 محاذوں کے لیے کفایت کرتی ہے. لیکن 5واں محاذ ہے ہارڈ نٹ ٹو کریک، بہت مشکل لیکن اہم ترین اور وقت کا اصل تقاضا. وہ 5واں محاذ ہے جاہلیت جدیدہ کا استحصال، مادیت، الحاد، بے خدا فلسفہ، سائنس کے گرد جو لپٹ گئی ہے، الحاد کی سطح جو اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے، ان کا استحصال. یہ فلسفہ، یہ فکر، یہ سوچ، یہ نظریات جس نے کہ انسان کو خالصتاً مادہ پرستی میں غرق کر دیا. خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. کہ اس عالمی تہذیب کا جو اصل میں خلاصہ نکالیں گے، اس کا فکر کیا ہے؟ ویسے تو بے شمار فلسفے پیدا ہوئے، ازم کے نام سے میٹیریلزم اور امپیریسزم اور لاجیکل پازیٹیوزم، بہت بڑھاتے چلے جائیے کتنے بنیں گے، لیکن ان سب کا لب لباب کیا ہے؟ سوائے ایک آئیڈیالزم کے، اسے علیحدہ رکھ دیجئے، تو باقی جتنے ازم ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ جو چیزیں دیکھی جا سکتی ہوں، سنی جا سکتی ہوں، جو ہمارے حواس کی گرفت میں ہوں، اصل اہمیت ان کی ہے. جو چیزیں ہمارے حواس سے باہر ہیں، ہوں گی، شاید ہو، یقین سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہے، لہذا اس کی طرف توجہ نہ کرو. تو نتیجہ کیا نکلا؟ سائنس تو اگرچہ کہتی یہ ہے کہ عدم اقرار عدم انکار، نہ ہم انکار کرتے نہ ہم اقرار کرتے، بھئی ہمارے دائرے سے باہر ہے، اللہ نہ فیصلہ. لیکن اس کا ریزلٹنٹ جو ایفیکٹ ہوا وہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے توجہ ہٹ گئی. اس فکر اور فلسفے کا جب تک قرآن کے ذریعے سے ابطال نہیں ہوگا، اور یہ ڈان جو بہ رہا ہے تقریباً 3 صدیوں سے خاص رخ پر، اگر اس کا رخ موڑا نہیں جائے گا تو احیاء اسلام، غلبہ دین، اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. تیسرے درجے میں آتا ہے سائنس کا معاملہ، وہ بھی صرف اس درجے میں کہ سائنس نے جو ایکسپلوژن دیا ہے معلومات کا، انتہائی بڑا ذخیرہ. اب اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے کہ ایک تو ہے نظریات، ڈارونس تھیوری، فلاں کی تھیوری، بگ بینگ تھیوری وغیرہ وغیرہ، تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس،
یہ ابھی تھیوریز ہے. ایک وہ فیکٹس ہیں کہ جو دریافت کیے ہیں، حقائق ہیں، ویریفائبل ہیں، ان کو انسان جو ہے ویریفائی کر سکتا ہے، وہ فیکٹس ہیں. ان فیکٹس کی مطابقت اگر قرآن مجید کے ساتھ آپ نہیں دکھا سکتے تو ایک گیپ رہ جائے گا، جس کی میں نے مثال کئی دفعہ بیان کی. ایک بہت نوجوان اور بڑے مخلص اور بڑے ایکٹیوسٹ ایم ایس سی باٹنی انہوں نے کیا، اور ان کا وہ نصف ساق تک پاجامہ ہوتا تھا، یعنی ان کی مذہبیت کا یہ اندازہ کیجئے، اتنا اونچا پاجامہ، اور وہ ایم ایس سی کیا کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ ایولیوشن کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کفر ہے؟ میں نے کہا وہ کفر تو ہے، وہ تو مجھے ہی معلوم ہے. آپ نے چونکہ ایم ایس سی باٹنی کیا ہے تو آپ کو کچھ، آپ نے وہ دلائل کیا دیے جاتے ہیں، شواہد کیا ہیں، ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کہ دلائل تو بہت قوی ہیں. اس کو میں کہتا ہوں سپلٹ پرسنالٹی. دل میں چور ہے، حقائق تو کچھ اور ہے، ہم کچھ اور ماننے پر مجبور ہیں. جب تک یہ سپلٹ پرسنالٹیز جو ہیں یہ باقی رہیں گی، دین کا کام نہیں ہوگا. وہ کام جو ہمیں مطلوب ہے، مشہد ثانیہ، وہ کام غلبہ دین، دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے عملاً قیام، یہ نہیں ہوگا. پوری طریقے سے ایک انٹیگریٹڈ پرسنالٹیز، ان کا ذہن، ان کا فکر، ان کی سوچ، ان کا عقیدہ، ان کا علم یکجا ہو جائے، جب تک یہ نہیں ہوگا اس مرحلے کی طرف پیش رفت نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ میری اسی بات کے شواہد کے طور پر سمجھ لیجئے. اس وقت پوری دنیا میں جو ریوائولسٹ موومنٹس ہیں، جو ان کے سرکردہ لیڈرز تھے، آپ دیکھیں گے وہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنسدان. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ سائنس کا نظریاتی سطح پر کوئی تصادم نہیں آتا. سائنس جس نے پڑھی، ڈاکٹری پڑھی، وہ نظریہ ہے، کیا تصادم ہے اس کا؟ پیتھولوجی پڑھ رہا ہے، اناٹومی پڑھ رہا ہے، پھر میڈیسن پڑھ رہا ہے، فارمیکولوجی پڑھ رہا ہے، اس کا نظریات سے کوئی تعلق نہیں. انجینئرنگ پڑھی ہے، نظریات سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو در حقیقت فنون ہے، ان کو علم کہنا ہی نہیں چاہیے، فنون ہے. تو فنون کا کوئی ٹکراؤ نظریاتی سطح پر ہے ہی نہیں، لہذا انہیں وہ امتحان پیش ہی نہیں آیا. میں نے مثال کئی دفعہ بیان کی. ایک بہت نوجوان اور بڑے مخلص اور بڑے ایکٹیوسٹ ایم ایس سی باٹنی انہوں نے کیا، اور ان کا وہ نصف ساق تک پاجامہ ہوتا تھا، یعنی ان کی مذہبیت کا یہ اندازہ کیجئے، اتنا اونچا پاجامہ، اور وہ ایم ایس سی کیا کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ ایولیوشن کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کفر ہے؟ میں نے کہا وہ کفر تو ہے، وہ تو مجھے ہی معلوم ہے. آپ نے چونکہ ایم ایس سی باٹنی کیا ہے تو آپ کو کچھ، آپ نے وہ دلائل کیا دیے جاتے ہیں، شواہد کیا ہیں، ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کہ دلائل تو بہت قوی ہیں. اس کو میں کہتا ہوں سپلٹ پرسنالٹی. دل میں چور ہے، حقائق تو کچھ اور ہے، ہم کچھ اور ماننے پر مجبور ہیں. جب تک یہ سپلٹ پرسنالٹیز جو ہیں یہ باقی رہیں گی، دین کا کام نہیں ہوگا. وہ کام جو ہمیں مطلوب ہے، مشہد ثانیہ، وہ کام غلبہ دین، دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے عملاً قیام، یہ نہیں ہوگا. پوری طریقے سے ایک انٹیگریٹڈ پرسنالٹیز، ان کا ذہن، ان کا فکر، ان کی سوچ، ان کا عقیدہ، ان کا علم یکجا ہو جائے، جب تک یہ نہیں ہوگا اس مرحلے کی طرف پیش رفت نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ میری اسی بات کے شواہد کے طور پر سمجھ لیجئے. اس وقت پوری دنیا میں جو ریوائولسٹ موومنٹس ہیں، جو ان کے سرکردہ لیڈرز تھے، آپ دیکھیں گے وہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنسدان. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ سائنس کا نظریاتی سطح پر کوئی تصادم نہیں آتا. سائنس جس نے پڑھی، ڈاکٹری پڑھی، وہ نظریہ ہے، کیا تصادم ہے اس کا؟ پیتھولوجی پڑھ رہا ہے، اناٹومی پڑھ رہا ہے، پھر میڈیسن پڑھ رہا ہے، فارمیکولوجی پڑھ رہا ہے، اس کا نظریات سے کوئی تعلق نہیں. انجینئرنگ پڑھی ہے، نظریات سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو در حقیقت فنون ہے، ان کو علم کہنا ہی نہیں چاہیے، فنون ہے. تو فنون کا کوئی ٹکراؤ نظریاتی سطح پر ہے ہی نہیں،
لہذا انہیں وہ امتحان پیش ہی نہیں آیا ہسٹری پڑھنے والے کا، لٹریچر پڑھنے والے کا، پولیٹیکل سائنس پڑھنے والے کا، اکنامکس پڑھنے والے کا. یہاں وہ نظریاتی تصادم آتا ہے، سوشولوجی کا، سائیکالوجی کا، بہت بڑا شعبہ سائیکالوجی. اب فزکس میں کہاں تصادم آ جائے گا، کیمسٹری میں کہاں تصادم آ جائے گا. یہ وجہ ہے کہ ان کو اس سخت شدید امتحان سے گزرنا نہیں ہوا. لہذا وہ جو بھی موروثی عقائد تھے، کو دل کے اندر بیٹھی بھی کچھ باتیں تھیں کبھی کی، بس اسی کے اوپر وہ گاڑی چل پڑتی ہے آرام سے. باقی جو اس کوچے میں گیا وہاں سروائیول ریٹ بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم. جب تک اس کو ریورس نہیں کریں گے انسانی معاشرہ بحیثیت مجموعی اثر پذیر نہیں ہوگا. تو نمبر ایک کام تو ہمارے سامنے ہے ایک نئے اسلامی فکر کی تعمیر، یعنی تطہیر فکر اور تعمیر فکر. لیکن دوسرا پہلو جو بہت اہم ہے، جو بعض حضرات کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جب تک اس فکر کے ساتھ حرکت نہیں ہوگی یہ فکر جامد نہیں رہ سکتا، یا پھر ریورس گیئر لگ جائے گا اس میں. جہاں تعلم و تعلیم ہو وہیں تحرک و تحریک، حرکت میں آنا. یہ قرآن ایسی کتاب نہیں جسے کوئی اسکالر کہیں اپنے اسٹڈی روم میں پڑھ رہا ہو اور اس نے رکھی ہوئی ہیں ڈکشنریز، ادھر کوئی ریفرنس بکس ہیں، سمجھ لے گا. یہ قرآن تو جب اس کے بتائے ہوئے راستے پر آپ چلیں گے قدم بقدم، قدم بقدم، پھر یہ اپنے آپ کو منکشف کرے گا، کھولے گا، آپ کے سامنے آئے گا. یہ سچویشن تھی جس سے کہ محمد اور ان کے ساتھی گزر رہے تھے اس وقت جب یہ صورتیں نازل ہوئی. آپ جب آئیں گے اسی سے تب محسوس ہوگا کہ یہ ہے اصل بات، ورنہ وہ ایک تاریخ ہے. نہ کہیے فیری ٹیلز، نہ کہیے بڑی مقدس کہانیاں ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تھا معاملہ ہو گیا، واقعات ہیں، تاریخ ہے، حقیقت ہے. بس یہ قرآن منکشف نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے نہیں. اور اس کا بتایا ہوا راستہ جہاں انفرادی نیکی کا ہے وہاں اجتماعی انقلاب کا راستہ ہے. یہ صحیفہ انقلاب ہے، یہ مینول آف ریولیوشن ہے. اس میں جب تک حرکت نہ ہو، اس کو خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام. اگر وہ نہیں ہے کیفیت تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے سامنے ایک بڑی اہم مثال ہے لیکن میں اس کو تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. بہت بڑے عالم دین کے علم کے اندر جو ریورس گیئر لگا، کیوں لگا؟ کہ قرآن کے مندارم، ایک قرآن وہ تھا جو اس وقت تھا ان کے پاس جبکہ وہ متحرک تھے، اور ایک قرآن وہ ہے جو ان کے پاس اب ہے کہ جب وہ جامد ہو چکے ہیں، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، پیش ماں یک عالم فرسودہ است، میرے سامنے ایک فرسودہ عالم ہے، فرسودہ، بڑا پرانا بوسیدہ دقی عالم سی. ملت اندر خاک او آسودہ است، اور ملت اسلامیہ مسلمان امت محمد وہ اس کی خاک نشین ہوئی ہے، یعنی اس عالم میں بھی اونچی نہیں ہے، گری ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی آسودہ ہے، مست ہے، حال فقر مست، اور کوئی مال مست، اور کوئی حال مست. اس کے بعد جو الفاظ کہے ہیں، رفت سوزے سینہ تاتارو کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. کیا ہوا؟ کبھی عربوں کے اندر آگ لگائی تھی قرآن نے، جب عرب مر گئے پھر سلجوق بھی آئے، کرد بھی آئے، تاتاری بھی آئے، ان میں آگ بھر دی قرآن نے. اب وہ بھی مر گئے تو کیا قرآن مر گیا؟ اب کسی اور کے سینے میں وہ آگ نہیں لگا سکتا یہ قرآن، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے مندارم، وہ قرآن جو ہے ہر روز یہ خورشید تالا کے مانند طلوع ہوتا ہے. پڑھتے جائیے. اسی لیے تو فرمایا لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس سے کبھی اہل علم سیر نہیں ہوں گے، اور بار بار کے پڑھنے سے اس کے اوپر کوئی بوسیدہ پن طاری نہیں ہوگا. بہرحال نومیدی زوال علم و عرفان ہے. اگر وہ حرکت پیدا نہیں ہوتی جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے تو زوال، ریورس گیئر لگ جائے گا. زوال علم و عرفان کہ لا یعلم من بعد علم شیئا،
ہر چیز جو ہے گویا کہ وہ محو ہو جاتی ہے۔ اب آخر میں تحفے کے طور پر میں آپ کو علامہ اقبال کے کچھ اشعار سناتا ہوں۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ یہ دو میں اشعار اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ دو امنگیں ہو سکتے، میں مسلمان جینا مسلمان مرنا چاہتا ہوں، بڑی امنگ ہے، لیکن اگر یہ امنگ ہے تو یہ بھی قرآن سے پوری ہوگی صرف، اور دوسرا یہ پرخوراز قرآن اگر خواہی ثبات در ضمیر دیدام آب حیات، اگر انسان دوام چاہتا ہے، ثبات چاہتا ہے، استقلال چاہتا ہے، اپنے ملک کے لیے دوام اور بقا چاہتا ہے، وہ بھی صرف قرآن میں۔ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں ان چیزوں کو، اس وقت صرف یہ اشعار آپ کو سنا رہا ہوں۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم۔ جیسے اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کی حکمت بھی اسی طرح سدا بہار ہے، لا یزال، نہ کبھی زائل ہوگی، ختم ہوگی، اور قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ حرف اورا ریب نئے، تاویل نئے، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تاویل نئے۔ اس کے کسی حرف کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی شک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں ہے، کسی ایک حرف میں بھی۔ حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیاش شرمندہ تعویل نئے۔ یہ قرآن اپنی حفاظت کر سکتا ہے، غلط تعویل سے اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ لا یاتی الباطل، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، نو انسان آپ عام آخرین، حامل او رحمت للعالمین۔ نسخہ اسرار تکوین حیات، ذرا غور کیجئے، تکوین حیات، کریشن آف دا ورلڈ، کریشن آف لائف، یہ سارا جو اب اس وقت سائنس، کریشن آف لائف اینڈ کریشن آف دا یونیورس، ٹاپ جو ہے وہ ہماری فیلڈ جو ہے پروو کی گئی ہے۔ نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوتش گیرت ثبات، جس کو کوئی ثبات نہ ہو، کوئی استحکام نہ ہو، قرآن کی طاقت سے اس کو ثبات اور دوام اور استقلال حاصل ہو جائے گا۔ سب جہان تازہ زر آیاتے ہو، سب جہان تازہ در آیاتے ہو، اسرہا پیچیدہ در آناتے ہو۔ ہاں، 100 جہان ابھی تازہ اس کی آیات کے اندر موجود ہیں، اور زمانے ابھی اور آنے والے زمانے آنا، یہ آتا ہے لفظ کسی لمحے کے لیے، اس کے لمحات میں ہے۔ فاش گویم آنچ در دل مزمر است، صافی کہہ دوں جو میرے دل میں مزمر ہے، یہ کتابیں نہیں، اس چیزیں دیگر است۔ کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو۔ یہ تو ذات باری تعالیٰ کی طرح ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، کلام میں متکلم کی پوری شخصیت حویدہ ہوتی ہے۔ مثل حق بنہاؤ ہم پیداستو، وہ ظاہر والباطن، بہت تلاش کرنا پڑے گا، بہت ڈھونڈنا پڑے گا، ظاہر بھی ہے، سطح پر بھی ہے، اور گہرائی بھی عطا ہے۔ مثل حق بنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو۔ هو الحی القیوم، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہی اس کتاب کی ہے۔ زندہ پائندہ گویاستو۔ اور آخری شعر جو سنا رہا ہوں، چو بجا در رفت جا دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر انقلاب آ جاتا، شخصیت بدل گئی، سوچ بدل گئی، نظریات بدل گئے، افکار بدل گئے، اقدار بدل گئی، ویلیو سٹرکچر بدل گیا۔ پہلے زندگی عزیز ترین متاع تھی، اب موت سب سے زیادہ خوشائند شے۔ نشان مرد مومن بات گویم چو مرگ آیت تبسم بردبے اس، چو بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب انسان کے اپنے اندر انقلاب آ جائے، اس کے لیے دنیا بھی بدل گئی، اور اسی سے ایک عالمی انقلاب کا راستہ ہموار ہوگا۔ اور یہ سارا کام ہوگا جہاد بالقرآن کے ذریعے سے،
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.